الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین وقد جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی التلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ محترم ناظرین کرام، قابل احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عفت مآب ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا وہ پہلا حج تھا اور آخری حج تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس دوران عظیم الشان خطبہ دیا اس کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کو پڑھ رہے ہیں اور اس پر غور و فکر کر رہے ہیں۔ ہمارے پروگرام کا عنوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے۔ عرفات کے میدان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا وہ حقوق انسانی کا شاہکار مرقع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں وہ ساری ضروری باتیں جو انسان کے حقوق اور اس کے واجبات سے متعلق تھیں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ نے آگے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا فیحلوا عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نسی کفر میں زیادتی ہے، اس کے ذریعے گمراہ کیے جاتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اس کو ایک سال وہ حرام قرار دے دیتے ہیں اور دوسرے سال اس کو حلال قرار دیتے ہیں تاکہ جو اللہ تعالیٰ نے حرام مہینے بنائے ہیں ان کی جو شمار ہے، ان کی جو عدت ہے اور شمار، اس کو وہ پورا کر لیں۔ کفار کا کام یہ تھا کہ جو مہینے حرام ہیں وہ مہینے اس میں وہ تبدیل کیا کرتے تھے، کبھی ایک مہینہ آگے کر دیتے تھے، کبھی ایک مہینہ پیچھے کر دیتے تھے، اور بعد میں وہ ایک سال حلال کر لیتے تھے حرام مہینے کو اور دوسرے سال اس کو حرام کرتے تھے اور اس کی تعداد پوری کر دیتے تھے ملا جلا کر کے جو حرام مہینے ہیں اس کی۔ تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز حلال کی ہے وہ حرام ہو جاتی تھی اور جو چیز حرام کی ہے وہ حلال ہو جاتی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کفر میں زیادتی ہے اور یہ ختم کی جا رہی ہے، اور اتفاق یہ تھا کہ جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا اس سال پورا سسٹم اور نظام صحیح ہو گیا تھا، یعنی اس سال حرام مہینے اپنی جگہ پر تھے اور پھر اللہ رب العزت نے جو نظام کائنات بنایا ہے، دن اور رات اور سال اور مہینے، وہ سب اپنے اصلی حالت پر آ گئے تھے۔ تو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ یوم خلق اللہ، یہ جو زمانہ ہے یہ گھوم کر کے ویسے ہی ہو گیا جیسے اللہ رب العزت نے اس کو پیدا فرمایا تھا، جیسے اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی تھی پہلے شروع میں، ویسے ہی اپنی حالت پر یہ آ گیا ہے۔ وَإِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ مِنْهَا 4 حُرُمْ، 4 مہینے حرام ہیں، اب ان میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے، کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ 3 متوالیات، 3 اس میں پے در پے ہیں، واحد فردن، اور ایک مہینہ تنہا ہے، ذوالقعدہ و ذوالحجہ والمحرم، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم یہ ایک ساتھ ہے، ورجب، رجب الگ ہے، ورجب الذی بین جمادہ و شعبان، جمادہ اور شعبان کے درمیان جو مہینہ پڑتا ہے، جمادہ الاولی، جمادہ الثانیہ، جمادہ الثانیہ اور شعبان کے بیچ میں رجب پڑتا ہے، یہ تنہا ہے، یعنی وہ تسلسل میں نہیں ہے۔ یہ 4 مہینے حرام ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تفصیلات بیان فرما دی۔ الا هل بلغت، کیا میں نے تمہیں پہنچا دی بات؟ اللہم اشہد، بار الہ تو گواہ رہنا۔ محترم ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسی کو بھی حرام قرار دے دیا، اور نسی یہی تھا کہ وہ آگے پیچھے کر کے تعداد تو برابر رکھتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے جو حرام کیا ہے اس کو حلال کر دیتے تھے اور جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے اس کو حرام کر دیتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نسی تھی آپ نے اس کو ختم کر دیا اور کہا کہ اب اس وقت جب کہ میں یہاں کھڑا ہوں یہ زمانہ ایسا گھوم کر کے اپنی اصلی حالت پر آ گیا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو شروع میں پیدا کیا تھا۔ اب 4 مہینے حرام ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ تو پے در پے ہیں، ایک ساتھ ہیں، لیکن رجب، جمادہ الثانیہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے، وہ الگ ہے۔ تو یہ 4 مہینے حرام ہیں، اس میں اس کی حرمت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ اللہم اشہد، بار الہ تو گواہ رہنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، فإن لکم علی نسائکم حقا،
تمہارے اوپر تمہارے عورتوں کا حق ہے۔ یہ عورتیں کمزور ذات تھیں۔ آپ نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کو پریشان کیا جاتا تھا، وہ طرح طرح سے ستائی جاتی تھیں، اور ان کو گویا ایک مال کی حیثیت سے، سامان کی حیثیت سے ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عورت کو بیٹی کی حیثیت سے، پھر اس کو بہن کی حیثیت سے، پھر اس کو ماں کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے اسلام نے عظمت دی اور اس کا حصہ ترکے میں متعین کیا، اور ان کو وہ سارے حقوق دیے جو مردوں کو حقوق ہیں، یعنی جینے کا حق، مال کا حق، عزت کا حق، آبرو کا حق، اسی طریقے سے تجارت کرنے کا حق، کمائی کرنے کا حق، مال رکھنے کا حق وغیرہ وغیرہ، میراث میں بھی حقوق دیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ شوہر کی یہ ذمہ داری ہے، مردوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نان نفقے کا انتظام کریں، اور یہ جو حقوق واجبات ہیں وہ گویا ایک طرح سے تحفے کے طور پر عورت کو دیے گئے۔ تو فرمایا کہ فَإِنَّ لَكُمْ عَلَىٰ نِسَائِكُمْ حَقًّا، تمہارے اوپر تمہارے عورتوں کا حق ہے، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ حَقًّا، عورتوں کے اوپر تمہارا حق ہے، تمہارے اوپر عورتوں کا حق ہے اور عورتوں کے اوپر تمہارا حق ہے، دونوں کے حقوق ہیں، مردوں کے بھی حقوق ہیں، خواتین کے بھی دو حقوق ہیں۔ آگے فرمایا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ اللہ یؤتین فرشکم غیرکم وعلیہن اللہ یدخلن احدا تکرہونہ بیوتکم الا باذنکم ولا یأتین بفاحشۃ مبینہ۔ محترم ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا حق عورتوں پر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر دوسرے کسی کو نہ آنے دیں، اور اسی طریقے سے وہ تمہارے گھروں میں کسی کو داخل نہ ہونے دیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو مگر تمہاری اجازت سے، اور اسی طریقے سے فرمایا کہ وہ کوئی فحش، واضح فحش، کھلا ہوا جو فحش ہے اس کا ارتکاب نہ کریں، ولا یاتین بفاحشۃ مبینہ، اور وہ کسی واضح کھلے ہوئے فحش کا ارتکاب نہ کریں۔ فإن فعلنا، اگر وہ ایسا کریں، یعنی تمہارے بستر پہ کسی اور کو آنے دیں، یا وہ تمہارے گھر میں تمہاری مرضی کے خلاف کسی کو داخل ہونے دیں، یا وہ کسی فحش چیز کا ارتکاب کریں، فإن فعلنا، اگر وہ ایسا کریں، فإن اللہ قد أذن لكم، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ اجازت دے رکھی ہے ان تہجروہن فی المضاجع، کہ تم ان کا بستر الگ کر دو، وتضربوہن ضربا غیر مبرح، اور تم ان کی ایسی پٹائی کرو جو بہت کھلی ہوئی واضح پٹائی نہ ہو، یعنی ہلکی پٹائی ان کی کرو۔ فإن انتہینا، اگر وہ رک جائیں، فلہن رزقہن وکسوتہن بالمعروف، تو ان کا یہ حق ہے کہ ان کو تم کھانا کپڑا دو معروف طریقے سے۔ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، اور تم عورتوں کے سلسلے میں میری خیر پر مبنی نصیحت کو تم قبول کرو۔ محترم ناظرین کرام، یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے وہ یہ کہ عورتیں اگر ان کے اندر شذوذ پیدا ہو جائے، عورتوں کے اندر اگر ٹیڑھ پیدا ہو جائے، عورتیں اگر صحیح راستے پر نہ چل رہی ہوں اور تمہیں پریشان کر رہی ہوں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو تم روکنے کی کوشش کرو، ان کو تم سمجھانے کی کوشش کرو، اگر وہ نہیں مانتی تو پھر ان کی پٹائی تم کرو۔ پہلا اسٹیپ جو اسلام نے بتایا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں خطبہ حجۃ الوداع میں بتایا کہ پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ وہ اگر تمہاری بات نہیں مانتی اور جن چیزوں سے تم روکتے ہو ان سے نہیں رکتی ہیں، تو پہلے تم ان کا بستر الگ کر دو۔ قرآن مجید میں بھی اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ عورت کا، بیوی کا بستر الگ کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو کچھ بھی اگر شعور ہوگا تو وہ اس کو بڑی چیز سمجھے گی اور اس پر وہ رکنے کی کوشش کرے گی۔ اب اگر وہ اس پر بھی نہیں رکتی تو فرمایا کہ تم اس کی پٹائی کرو، اس کو مارو، لیکن ایسی مار نہ مارو کہ جو واضح ہو جائے، یعنی زیادہ مار، کھلی ہوئی مار، ایسی مار مارنے کا اسلام نے حکم نہیں دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے چہرے پر مارنا یا کمزور اعضاء پر مارنا یہ منع کیا گیا ہے، تو اس کی ہلکی پٹائی کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اگر وہ باز آ جائیں اس سے، یہ دونوں جو طریقے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اگر وہ باز آ جائیں تو کہا کہ پھر ان کا نان نفقہ اور ان کا کھانا کپڑا یہ تمہارے لیے، فلہن رزقہن وکسوتہن بالمعروف، تو ان کا یہ حق ہے تمہارے اوپر کہ تم ان کو کھانا کپڑا دو معروف طریقے سے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مشہور جملہ ارشاد فرمایا، یہ جگہ جگہ دین و شریعت میں اس کو کوٹ کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، تم عورتوں کے سلسلے میں میری وصیت قبول کرو، میری وصیت لازم پکڑو خیر کے سلسلے میں، عورتوں کے ساتھ تم بھلا برتاؤ کرو، عورتوں کے ساتھ تم خیر کا برتاؤ کرو۔ آگے فرمایا فَإِنَّهُنَّ عِندَكُمْ عَوَانٌ لَا يَمْلِكْنَ لِأَنفُسِهِنَّ شَيْئًا، عورتیں تمہارے پاس ایسی ہیں
کہ گویا وہ خود اپنا کچھ اختیار نہیں رکھتی، خود سے وہ کوئی چیز نہیں کر سکتی، اپنے لیے بھی وہ کچھ اختیار نہیں رکھتی، قدرت نہیں رکھتی، وہ تمہارے بھروسے ہیں، وہ تمہارے اوپر ڈیپینڈ ہیں۔ وَإِنَّكُمْ إِنَّمَا أَخَذْتُمُوهُ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، اور تم نے جو ان سے اپنا رشتہ مضبوط کیا ہے اور تم جو ان کو اپنی زوجیت میں تم نے لیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی امانت کی بنیاد پر لیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں، اور اللہ رب العزت کے یہاں تم کو جواب دہی کرنی ہے اس سلسلے میں۔ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلْمَةِ اللَّهِ، اور تم نے ان کی شرمگاہوں کو یا ان کی عزت کو حلال اس لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمے کے ذریعے اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے، اور جو اس کا طریقہ ہے اس کا گویا کہ اللہ رب العزت کا جو کلمہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے اس کو سامنے رکھ کر کے، اس کا تذکرہ کر کے، اس کو حاضر ناظر کر کے اور اللہ رب العزت کو گواہ بنا کر کے تم نے گویا کہ ان کی عزتوں کو حلال کیا ہے، تو اس کا خاص خیال تمہیں رکھنا ہے اور ان کے ساتھ تمہیں اچھا سلوک اور برتاؤ کرنا ہے۔ محترم ناظرین کرام، وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے وقفے کا، انشاءاللہ وقفے کے بعد ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کے بارے میں اور تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وقفے کے بعد ہم پھر حاضر خدمت ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور خطبہ حجۃ الوداع کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے، اس سلسلے کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد کا، اتفاق کا، اخوت کا جو پیغام دیا ہے غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ کہا کہ میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارتے پھرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ماحول پیدا ہوا اور آج بھی یہ ماحول پیدا ہے کہ چھوٹے چھوٹے اختلافات کی بنیاد پر، مسلکی اختلافات کی بنیاد پر، فروعی اختلافات کی بنیاد پر ایک دوسرے کی گردنیں لوگ مار رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے اندر ایمان نہیں ہوگا بلکہ تم کافر ہو جاؤ گے۔ فَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرًا بَيِّنًا، میں نے تمہارے درمیان ایک بہت ہی واضح معاملہ چھوڑ کر کے میں جا رہا ہوں۔ اِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑو گے، فَلَن تَضِلُّوا أَبَدًا، تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کتاب اللہ و سنت نبی، ہی اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں چھوڑ کر کے جو جا رہا ہوں تمہارے درمیان بہت ہی واضح معاملہ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ وہ واضح معاملہ کیا ہے؟ واضح معاملہ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت ہے۔ یہاں پر واضح معاملہ دونوں کو ایک کہا گیا ہے یہاں پر، اس لیے کہ وہ دونوں الگ الگ نہیں ہیں۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کی کتاب ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح اور وضاحت ہے۔ بعض جگہوں پر تو یہ فرمایا کہ ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، روایت کا اختلاف ہے، لیکن یہاں پر فرمایا امرن بینن، بہت واضح معاملہ تمہارے درمیان میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی بھٹک نہیں سکتے ہو۔ قرآن مجید اور اس کے نبی کی سنت ہے۔ اللہ حل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا تم کو؟ اللہم اشہد، بار اللہ تو گواہ رہنا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، اسمعوا قولی واعقلوا، میری بات سنو اور اس کو گرفت میں لے لو، اس کو محفوظ کر لو۔ الا ان ربکم واحد، سنو تمہارا رب ایک ہے، وان اباکم واحد، اور تمہارے باپ ایک ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام۔ کلکم لآدم، تم سب آدم علیہ السلام سے ہو، وآدم من تراب، اور آدم علیہ السلام مٹی سے تھے۔ اکرمکم عند اللہ، تم میں زیادہ معزز اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اتقاکم، تم میں سب سے متقی اور پرہیزگار شخص ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، باخبر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ بات فرما دی کہ تمہارا رب ایک ہے اور تم آدم علیہ السلام سے پیدا کیے گئے، آگے بڑھائے گئے، تمہارے باپ ایک تھے اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے، تمہاری اپنی کیا حیثیت ہے، سب برابر ہو، تمہارے درمیان کوئی اونچا کوئی نیچا، کوئی کالا کوئی گورا، کوئی عرب کوئی عجم، یہ ساری تفصیلات تمہارے اندر اگر غرور اور نخوت کی ہیں تو یہ سب مناسب نہیں ہے، تم سب برابر ہو۔ اور فرمایا اکرمکم عند اللہ، تم میں زیادہ معزز اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اتقاکم، تم میں زیادہ متقی اور پرہیزگار جو اللہ کا خوف، اس کی خشیت رکھنے والا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، باخبر ہے۔ آگے آپ نے فرمایا الا لا فضل لعربی علی عجمی، سنو کوئی فضیلت نہیں ہے عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر، ولا لاحمر علی اسود، اور گورے کو کالے پر، ولا لاسود علی احمر، اور نہ کالے کو گورے پر، الا بالتقوی، سوائے تقوی کی بنیاد پر۔ الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ اللہم اشہد، بار اللہ تو بھی گواہ رہنا۔ یہاں جو بات بتا دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ کہ سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو، سب کا رب ایک ہے، تم میں وجہ امتیاز و شرف اگر ہے بزرگی کے سلسلے میں تو اس شخص کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے، اس کا خوف رکھے، اس کی خشیت رکھے۔ قرآن مجید میں یہ بات بہت صاف کہی گئی کہ
یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، تم کو شعبوں میں، قبیلوں میں، جماعتوں میں اس لیے تقسیم کر دیا ہے تاکہ تم پہچانے جاؤ، تمہارا آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکے۔ تم میں زیادہ متقی اور پرہیزگار جو شخص ہے وہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں محترم ہے۔ کوئی عربی کسی اجمی پر، کوئی اجمی کسی عربی پر، کوئی کالا کسی گورے پر، کوئی گورا کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں رکھتا۔ فوقیت اگر کوئی رکھتا ہے تو اللہ رب العزت کا متقی بندہ ہے، جس کے اندر تقویٰ ہے کہ اللہ رب العزت سے ڈرنے والا ہے اور اس کا کردار بہتر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، تم میں سے جو یہاں موجود ہیں وہ ان لوگوں کو پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں۔ محترم حاضرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ آپ نے ان صحابہ کرام سے یہ بات کہی تھی کہ جو یہاں موجود ہیں، جو یہاں موجود نہیں ان تک یہ بات پہنچا دیں۔ تو یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کا، اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے بڑھانے کا، یہ قیامت تک چلتا رہے گا، اور ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات اگر ہم تک پہنچی ہے تو ہم ان لوگوں تک پہنچا دیں جہاں تک وہ بات نہیں پہنچی ہے۔ ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ قد قسم لکل وارث نصیبہ من المیراث، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے ہر وارث کے لیے میراث میں جو اس کا حصہ ہے وہ تقسیم فرما دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میراث اور ترکے کی جو وراثت کا معاملہ ہے اس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید سورہ نساء میں تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا ہے۔ ولا تجوز وصیۃ لوارث، وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے۔ ولا تجوز وصیۃ فی اکثر من الثلث، اور اگر کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے جائز حدود میں تو ثلث سے زیادہ وصیت جائز نہیں ہے۔ والولد للفراش وللعاہر الحجر، اور بچہ اگر ناجائز کہیں مسئلہ پیش آ جائے تو بچہ تو اس شخص کا ہے جس کا بستر ہے، یعنی بچہ اس کا ہے جس کی بیوی ہے، اور جو زانی ہے، بدکار ہے، اس کے لیے پتھر ہے۔ آگے فرمایا من الدعی الی غیر ابیہ، جو اپنے باپ کے علاوہ پکارا جائے، وتولی غیر موالی، اور اپنی نسبت اپنے آقا کے علاوہ کہیں اور وہ کرے، فعلیہ لعنت اللہ، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، والملائکۃ والناس اجمعین، فرشتوں کی لعنت ہے اور سارے انسانوں کی لعنت۔ باپ کی طرف آدمی کی نسبت ہونی چاہیے، یہ بات یہاں بتا دی گئی۔ اور یہ بات بھی کہ اگر کوئی غلام ہے اور اس کی نسبت بھی اپنے آقا کی طرف ہوگی، اور اگر وہ آزاد کر دیا جائے تو پھر دوسرے کی طرف نسبت نہ کرے کہ فلاں کا میں تھا اور اس نے مجھے آزاد کیا۔ یہ احسان کا تقاضا ہے کہ اس کی نسبت اسی کی طرف ہو، اور کہا کہ اگر اس سے کوئی منہ موڑتا ہے اور احسان کے خلاف بات کرتا ہے اور اسلام نے جو باتیں طے کر دی ہیں اس کے خلاف جاتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ رب العزت اس سے کوئی چیز قبول نہیں کرے گا۔ ولا تنفق امرأة من بیتها الا باذن زوجها، اور کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر میں سے کوئی چیز خرچ نہیں کرے گی سوائے اس کی اجازت کے۔ شوہر کی اگر اجازت ہو تو خرچ کرے گی، بغیر شوہر کی اجازت کے وہ خرچ نہیں کرے گی۔ یہ اصول آپ نے بنا دیا۔ اب اگر حالات اچھے ہیں، تعلقات بہتر ہیں، اور شوہر نے اس بات کی اجازت دے دی ہے کہ بیوی کو اس بات کا حق ہے کہ میرے مال میں سے جو چاہے وہ خرچ کرے، تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شوہر کی اجازت اور اس کی رضامندی ضروری ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اللہ رب العزت کی سلامتی تمہارے اوپر ہو اور اس کی رحمتیں تمہارے اوپر سایہ فگن ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو خطبہ ہے اس کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کچھ فرمایا وکانا صلی اللہ علیہ وسلم یقول، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اور بھی چیزیں فرمائیں، وانتم تسألون عنی فما انتم قائلون، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صحابہ تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا کہنے والے ہو میرے بارے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گواہی دی، گواہی قیامت کے دن ہونے والی ہے۔ ہر نبی کو اٹھایا جائے گا اور اس کی قوم کو اٹھایا جائے گا، اور اللہ رب العزت کے ہاں گواہی قیامت کے دن ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اٹھایا جائے گا اور آپ کے متبعین کو اٹھایا جائے گا، اس وقت پوچھا جائے گا اور گواہی ہوگی۔ اسی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، وانتم تسألون عنی فما انتم قائلون، تم سے پوچھا جائے گا میرے بارے میں تو میرے بارے میں تم کیا کہنے والے ہو۔ قالوا نشهد انک قد بلغت، ہم کہیں گے کہ آپ نے پوری بات پہنچا دی ہم تک، وادیت، اور آپ نے پوری طریقے سے جو آپ پر ذمہ داری دی گئی تھی اس کو ادا کر دیا، ونصحت، اور آپ نے ہمارے لیے خیر خواہی کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقال باصبعه السبابه يرفعها الى السماء ويخفضها الى الناس، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی اس انگلی کو آسمان کی طرف آپ اٹھاتے تھے اور لوگوں کی طرف وہ کرتے تھے، پھر آسمان کی طرف اٹھاتے تھے، لوگوں کی طرف کرتے تھے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، بار الہ تو گواہ رہنا یہ گواہی دے رہے ہیں، بار الہ تو گواہ رہنا یہ گواہی دے رہے ہیں، بار الہ تو گواہ رہنا یہ گواہی دے رہے ہیں۔ محترم حاضرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ جو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے، میں نے آپ کے سامنے اس کا متن بھی پیش کیا، اس کا ترجمہ بھی پیش کیا، اور اس کی ضروری وضاحت بھی آپ کے سامنے اس لیے کر دی کہ حاجی لوگ جاتے ہیں حج کرنے، وہ عرفات کا میدان ان کے سامنے ہوتا ہے، تو ہمارے ذہن و دماغ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ بھی رہنا چاہیے جس سے آج وہ پہاڑیاں گونج رہی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں، جب کہ دین مکمل آپ پر کیا گیا تھا اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا، اور اگر میں کسی چیز سے خوش ہوں تو طریقے زندگی کے طور پر تو وہ اسلام ہے۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم الشان خطبہ دیا تھا، وہ خطبہ اپنے اندر حقوق انسانی کی ایک شاہکار گویا کہ نمونہ رکھتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کو اپنے سامنے ہم کو رکھنا چاہیے اور اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور حاجی جب وہاں جا رہے ہوں تو کم سے کم خطبہ حجۃ الوداع کو پڑھ لیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام جو آپ نے عرفات کے میدان سے دیا تھا رہتی دنیا تک کے لیے ہے، اس کو بھی اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔